ویلکم بیک ناظرین. ہم اس پہ بات کر رہے تھے کہ عوام کو آخر مسئلہ کیا ہے, آخر تکلیف کیا ہے, اور اس میں شاید ہم سب بھی قصوروار ہوں, میڈیا بھی قصوروار ہے کہ عوام کے مسائل حل نہیں ہو سک رہے. اس پہ ایک لمبی بحث ہو سکتی ہے کہ میڈیا کس حد تک قصوروار ہے. ہمایوں اختر صاحب, اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ اگر عوام کو بتائیں کہ آپ اتنا عرصہ پارلیمنٹیرین بھی رہے, فیڈرل منسٹر بھی رہے, اب بھی ایک منجے ہوئے سیاستدان ہیں, آپ اپنا کوئی ایک قصور بتا سکیں کہ اس وجہ سے عوام کے مسائل آپ نہیں حل کروا سکے؟ دیکھیے جی, ایک پارلیمنٹیرین اور ایک وزیر جو ہے وہ عوام کے مسئلے نہیں حل کرے گا. یہ اجتماعی طور پہ کم از کم ایک پارٹی یا ایک کولیشن مل کے یہ اس رستے پہ ڈالی جا سکتے ہیں ہم اپنی سوچ کو. اس ملک کے مسائل, مجھے یقین ہے اس بات کا کہ اس ملک کی عوام بڑی ریزیلینٹ عوام ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جتنی تخریب کاری کی ریزیلینٹ کا ہمایوں اختر صاحب دوسرا لفظ ڈھیٹ ہوتا ہے نا شاید؟ نہیں, بالکل ڈھیٹ نہیں ہے جی. محنتی عوام ہے. اس ملک میں سب سے اچھی چیز جو ہے وہ اس ملک کی عوام ہے. اس ملک کا مسئلہ جو ہے وہ اس ملک کے لیڈر ہیں. اس وقت عوام ریزیلینٹ ہے. دیکھیے, اتنے دھماکے اور اتنا ٹیرر کسی ملک میں ہو تو وہ نفسیاتی مریض بن جائے, وہ تباہ و برباد ہو جائیں, اور یہ قوم اگلے دن پھر کھڑی ہوتی ہے اور دندناتی ہوئی پھر رہی ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب, اگر سائیکیٹری وارڈ میں جائیں نا, بہت سے ایسے پیشنٹس آ رہے ہیں جو نفسیاتی مریض بن گئے, اور شاید آدھی سے زیادہ قوم صرف مہنگائی کی وجہ سے اگین آئی تھنک اس قوم کا کوئی قصور نہیں ہے, اس قوم کے لیڈروں کا قصور ہے, اور بہت آسانی سے ہم واپس پٹری پہ چڑھ سکتے ہیں اور یہ قوم تعمیر و ترقی کی طرف رواں دواں ہو سکتی ہے. رئیسانی صاحب, آپ سے بھی اگر میں یہی سوال کروں بحیثیت ایک سیاستدان اور ایک سینئر رہنما, بلکہ بھی آپ پریزیڈنٹ پاکستان پیپلز پارٹی کے, سیاست پہ بھی وہ بھی آپ کے نظریاتی اختلافات پارٹی کے ساتھ ہوئے, اس پہ آپ نے پرنسپلز پہ ایک سٹینڈ لیا. اگر آپ کو کہا جائے کہ بحیثیت ایک انڈیویجول آپ آئیڈینٹیفائی کریں کہ میں اگر یہ چیز کرتا تو شاید عوام کے مسئلے حل ہو جاتے, میرا یہ قصور ہے. یہ ہجوم اگر قومی سوچ بنا لے, پہلا بات یہ کہ جمہوریت کے علاوہ جمہوریت جس میں عوام فیصلہ کرتا ہے, کوئی اور نظام نہیں چاہیے. دوسرا یہ ووٹ کے پرچی کا تقدس, وہ اپنے ووٹ کے ساتھ اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں گے, احتساب عوام خود کرے گا. اس میں یہ ہوگا کہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. مثلا مرض, تشخیص مرض کے وجوہات, اس کے بعد مریض کے علاج کا آمادگی, پھر ڈاکٹر کے علاج آئے گا. اس میں دو اصول ہیں, ایک یہ ہے کہ آپ پرہیز کریں گے, دوسرا یہ ہے کہ دوائی کیا کھائیں گے. کیا ہم پرہیز اور دوائی کے دونوں اصولوں پہ عمل کریں گے یا صرف دوائی کھانا چاہتے ہیں؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب عوام یہ طے کرے گا, عوام ابھی دوائی کھانے کے لیے تیار نہیں. ہارون رشید صاحب, آپ ایک میڈیا پرسن ہیں, انہوں نے تو ڈال دیا کہ ایک پولیٹیکل لیڈرشپ ہوگی, سیاسی سوچ ہوگی, اجتماعی طور پہ کام ہوگا. انڈیویجول طور پہ میں اور آپ اپنی غلطیاں ایکسیپٹ کرتے ہیں, روز ہمارا احتساب ہم غلطیاں کرتے ہیں, اور ہر آدمی جو غلطی کرے اور اس کا مان لے تو ٹھیک ہے, غلطی انسان کرے گا. بنیادی بات یہ ہے کہ سنیں تو صحیح نہیں یار, سیاست میں اخلاقیات ہونی چاہیے. خدا دیکھیں قرآن مجید کہتا ہے جب مسئلہ الجھ جائے تو راسخون فی العلم کے پاس جاؤ, اہل علم کے پاس جاؤ. سب سے بڑا عالم اس زمین پہ کون گزرا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم پر بدترین حاکم مسلط کیے جائیں گے اس وقت جب تم برائی کو برائی نہیں کہو گے اور اچھائی کی ترغیب نہیں دو گے. ماڈرن ادارہ ہے سیاسی جماعتیں, باقی ادارے بھی ہیں, عدالت بھی ہے, سیاسی جماعتیں سب سے زیادہ اہم ہیں, کمیونیکیشن کے ادارے اہم ہیں, اخبارات اور ٹی وی بھی اہم ہیں. برے کو برا کہیں, میڈیا بھی سب بروں کو برا نہیں کہتا, بعض سے ڈرتا ہے, بعض سے خوف زدہ ہے. سچائی کو سچائی کہیں, جھوٹ کو جھوٹ کہیں. توڑنا پڑے گا. ہارون رشید صاحب, اس سے باہر نکلے بغیر نہیں مسئلہ صاحب, آپ تینوں کا پروگرام رپورٹر میں شرکت کا شکریہ. ربا سچیا تو تھے آکھیا سی, جاؤ بندیا جگ دا شاہ تو. آگے ناظرین آپ خود جانتے ہیں کہ شاہ کے ساتھ دنیا نے کیا کیا. اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.